بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی کی عظمتیں باقیہ مکمل سنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مہر نبوت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے، کبوتر کے انڈے کے برابر، اور وہ گوشت بہت نورانی چمکدار تھا۔ کالے تل آس پاس بال ان کے جمع ہونے سے یہ جگہ بہت اچھی معلوم ہوتی تھی۔ نیچے سے دیکھیں تو پڑھنے میں یوں آتا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اوپر سے دیکھیں تو یوں پڑھا جاتا تھا، توجہوا حیث کنتا فإنا مسروعون۔ اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزرے ہوئے زمانے کی آسمانی کتابوں میں اس مہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیون ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات مقصد کے وقت آپ مہر نبوت غائب ہو گئی تھی۔ اس میں اختلافات ہے کہ وقت ولادت موجود تھی یا نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سخت فرشتوں نے جو سینے مبارک کو چاک کیا تھا، اس کے بعد فرشتے نے جو ٹانکے لگائے تھے اس میں یہ مہر پیدا ہو گئی تھی۔ وہی یہ وقت ہے کہ ولادت اصلی مہر موجود تھی، مگر اس کا ابھار ان ٹانکوں کے بعد ہوا۔ جسم مبارک کی کچھ اہم باتیں۔ نمبر 1، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھووں کے درمیان ایک رنگ تھی جو غصے کی حالت میں سرخ ہو جاتی تھی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں صرف 14 بال سفید شمار کیے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبس کا حقیق تھا۔ نمبر 5، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کا قبضہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ نمبر 6، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تہمد شریف پنڈلیوں سے تھوڑے نیچے تک ہوتا تھا۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام عمر نہ تو چوکی پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور نہ ہی چارپائی پر کھایا۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن سرکہ ہے، جس کے گھر یہ موجود ہوتا ہے وہاں مفلسی نہیں آتی۔ نمبر 10، جس بستر پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی موج بھری ہوئی تھی۔ نمبر 11، مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا حسن دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے مصر کی عورتوں کی طرح حیرت زدہ ہو کر ہاتھ کاٹ لیتی تھیں، جس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تو یہ خدا کی رحمت کے خلاف ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دل میں پیوست ہوتا تھا۔ اگر آپ کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو کاٹ لیتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں اور دیکھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، مگر بعد میں پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ آپ کے خواب کی تعبیر صورت میں بدر کی غنیمت میں ذوالفقار ملی، جو منبع ابن محجج سہمی کی تلوار تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار اپنے لیے پسند فرما لی اور جنگ خندق میں مولا علی کریم اللہ وجہہ کو بخش دی۔ انہوں نے اسے مختلف شرط پہ اس لیے اسے ذوالفقار یعنی جوڑ اور شرط والی تلوار کہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں پانیوں میں زمزم افضل ہے، مگر زمزم سے بھی افضل پانی وہ ہے جو موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا۔ اس کی وجہ سے یہ زمزم تو ایک نبی کے طلبے سے جاری ہوا تھا اور یہ پانی سید المرسلین کی مبارک انگلیوں سے نکلا تھا۔ کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک شیطان بھی ہوتا ہے۔
جو اسے پوری زندگی اچھے کاموں سے روکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو ساتھ رہتا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ خصوصیت سرکار کے صدقے میں دوسرے نبیوں کو بھی حاصل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی کے نیچے کی چیز یعنی کھرچن بہت پسند تھی۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز کھانے سے منع فرمایا ہے، البتہ پکی ہوئی پیاز کھانے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لہسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری کھانا کھایا اس میں پکا ہوا لہسن پڑا ہوا تھا۔ نمبر 3، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور اور مکھن کو بہت پسند کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے کھانوں کا سردار نمک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکیل پاک عربی طریقے سے مطابق چپل یا کھڑاؤں کی شکل کا تھا جس کے 2 تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور بالی اور دوسری انگلیوں کے درمیان رہتا اور دوسرا انگلیوں اور اس کے ساتھ والی انگلی کے بیچ میں 1 بلست 2 بلست لمبا تھا۔ تلوے کے پاس 7 انگل چوڑا، دونوں تسموں کے درمیان پنجے سے 2 انگلیوں کا فاصلہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابیں اور موزوں کے بھی استعمال فرمائے۔ شاہ نجاشی کے کالے رنگ کے سادہ موزے بطور تحفہ بھیجے تھے، انہیں پہنا اور ان پر مسح فرمایا۔ اسی طرح حضرت ہادیہ کلبی نے بھی موزے تحفے میں پیش کیے تھے جن کو آپ نے پھٹنے تک استعمال کیا۔ سفر اور حضر میں 7 چیزیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ نمبر 1، تیل کی شیشی۔ نمبر 2، کنگھی ہاتھی کے دانت کی۔ نمبر 3، کالے رنگ کی سرمےدانی۔ نمبر 4، کینچی۔ نمبر 5، مسواک۔ نمبر 6، سیسا۔ نمبر 7، لکڑی کی ایک پتلی کھرپچی۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعہ مکمل سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔